يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخم، فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی قابل احترام خواتین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس ماہ مبارک سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے آپ نے قدم بڑھایا، خطبے کے لیے منبر پر چڑھنے کے لیے آپ نے قدم بڑھایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ پھر دوسرا قدم بڑھایا، آپ نے پھر فرمایا آمین۔ پھر آپ نے تیسرا قدم بڑھایا اور آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا: یا رسول اللہ، نہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی دعا ہم نے سنی، نہ کسی اور کی کوئی دعا ہم نے سنی، لیکن آپ کی زبان مبارک سے ہم نے آمین سنا 3 مرتبہ، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں منبر کے قریب پہنچا اور پہلا قدم منبر پر رکھا تو جبرائیل امین تشریف لائے، اور پھر انہوں نے 3 دعائیں کی میرے 3 قدموں پر، اور میں نے، بلکہ وہ 3 دراصل بددعائیں تھیں، اور میں نے ان پر آمین کہا۔ پہلی بددعا جو جبرائیل امین نے کی تو یہ تھی کہ ناک خاک آلود ہو جائے اور تباہ اور برباد ہو جائے اس شخص کا کہ جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور وہ اس کے ذریعے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، بہت بڑا ایک نقصان ہے کہ ایک شخص کو رمضان مل جائے اور وہ رمضان کے ذریعے رب کا قرب حاصل نہ کر سکے، اور رمضان کے ذریعے اپنے رب کی رضا حاصل نہ کر سکے، اور رمضان کے ذریعے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔ لہٰذا اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ، ہم نے تو اس پر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان دیا۔ اس کے ساتھ اب اس سے دعا کرتے ہیں اللہ اس رمضان سے ہمیں یعنی نامراد نہ لوٹانا، اس رمضان سے ہمیں خائب و خاسر نہ گزارنا، اس رمضان کے بعد ہمیں ایسا نہ کرنا جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا پر آمین کی تھی، بلکہ اس رمضان کے ذریعے ہمیں اپنا قرب نصیب کرنا، اور اس رمضان کے ذریعے ہمیں اپنے گناہوں کو دھونے اور صاف کرنے اور تیری بارگاہ میں استغفار کرنے، سچے دل سے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اور اپنی امت کو 7 باتیں بتائی ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ رمضان کے حوالے سے یہ 7 امور
اور رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نگاہ میں رہنی چاہیے۔ پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ ہر ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر ہے وہ کم سے کم 10 گنا دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا دیتا ہے۔ ایک شخص وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے نماز کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر 10 گنا یا 700 گنا۔ ایک شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے زکوٰۃ کو 10 گنا یا زیادہ سے زیادہ 700 گنا۔ اسی طرح کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، کوئی الحمدللہ کہتا ہے، کوئی اللہ اکبر کہتا ہے، کوئی نفل ادا کرتا ہے، کوئی فرض ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیوں کے مدارج ہیں اور یہ درجات بلند کیے۔ صرف ایک عبادت ایسی ہے جو اس سے مستثنا ہے اور وہ ہے روزہ۔ قال اللہ تعالیٰ الا الصوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کے لیے یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ باقی تمام عبادتوں کے اجر اللہ نے مقرر کر دیے، روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ الصوم لی فإنہ لی، اس لیے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کی جزا خود دوں گا۔ اب دیکھیں اللہ کی شان، وہ تو نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، نہ مخلوقات میں سے کسی کو پتہ ہے، اور وہ اپنی شان کے مطابق دے تو اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کو ہم گن نہیں سکتے، اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، یہ ہماری احاطے میں نہیں آ سکتی، ہماری گنتی عاجز آ جائے گی، ہماری شمار قطار وہ عاجز آ جائے گی، ہمارا جو رکھنے کا یعنی اس کائنات ملء الارض جب کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات جب ایک شخص کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو زمین و آسمان میں اتنا اجر جتنا سماتا ہے نا اتنا اجر اسے عطا کر دیتا ہے، لیکن اللہ کی شان تو اس سے بھی بلند ہے۔ اس لیے روزے کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے گن نہیں سکتے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم اس کی شمار نہیں کر سکتے، اس لیے اس چکر میں نہ پڑو کہ وہ کتنا ہوگا، وہ میرے لیے اور میں جانوں اور وہ اجر جانے۔ اس کی ایک اور قرات بھی کی جاتی ہے، الصوم لی وانا اجزا بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں اس کا ہو گیا جس نے میرے لیے روزہ رکھا، اور جب جس کا اللہ ہو جائے پھر اسے اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس اللہ رب العالمین کہے کہ میں تمہارا ہوں تو پھر اس کے لیے کسی اور اجر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ بتائی کیوں ایسا ہے، فرمایا یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، یہ اس لیے کہ اس انسان نے میرے لیے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات نفس کو بھی چھوڑا، اپنے کھانے پینے کو بھی چھوڑا، یعنی یہ اپنے آپ سے گزر گیا۔ دیکھیں انسان کی بنیادی انسانی ضروریات وہ 3 ہیں، انسان کھائے گا نہیں زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ انسان پیے گا نہیں زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ انسان کی جو جائز صنفی خواہشات ہیں، ازدواجی خواہشات ہیں، وہ پوری نہیں کرے گا، انسانی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ تو یہ تینوں خواہشات ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے انسانی زندگی، یہ وائٹل ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ان کو چھوڑ دینا گویا اپنی زندگی سے دستبردار ہونا۔ تو ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے جب وہ کھانے سے بھی باز آ گیا، پینے سے بھی باز آ گیا، خواہشات نفس سے بھی باز آ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تو اپنی زندگی میرے لیے ہار دی، اس نے تو وہ اتنی بڑی قربانی دے دی میری رضا کے لیے کہ یہ مرنے کو تیار ہو گیا، تو اب اس کا اجر معمولی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تو 2.5% ہے نا، باقی 97.5% تمہارے پاس رہتا ہے۔ تو ایک شخص کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اتنی بڑی قربانی نہیں دیتا، سارا مال تو نہیں دے رہا۔ نماز 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بنتی ہے، یہ 40 منٹ بنتی ہے، باقی 23 گھنٹے تو اس کے اپنے پاس ہیں۔ تو جو شخص نماز پڑھتا ہے اتنی بڑی قربانی نہیں دیتا،
لیکن جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تیرے لیے تو نے زندگی دی ہے، تیرے لیے میں وار رہا ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو پھر میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں اس کو اجر خود دوں گا۔ آگے فرمایا للصائم فرحتان، تیسری بات کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ ایک خوشی تو وہ ہے جو افطار کے وقت سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک شخص جب افطار کے وقت سارا دن روزہ رکھ کر افطار کے وقت بیٹھا ہوتا ہے تو اسے در حقیقت روحانی خوشی بھی ملتی ہے اور جسمانی خوشی بھی ملتی ہے۔ روحانی خوشی یہ ہے کہ اس نے سارا دن رب کا حکم مانا اور وہ مرحلہ طے ہو گیا اور وہ بخوبی اس سے نکل آیا، تو اسے ایک روحانی مسرت ملتی ہے۔ اور جسمانی خوشی ملتی ہے کہ اس کی پیاس بجھتی ہے، اس کی بھوک مٹتی ہے۔ سارا دن بندہ پیاسا ہو اور اس کے سامنے پانی کا گلاس ہو، مشروب ہو، تو وہ جو پہلے گھونٹ میں فرحت ملتی ہے، ویسے آپ سارا دن پانی پیتے رہیں اور مشروبات پیتے رہیں تو وہ فرحت حاصل نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت ہی ہے اور دوسری خوشی عند لقاء ربی، جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس وقت جو اسے خوشی اور فرحت حاصل ہوگی وہ بھی بالکل اسی طرح ہوگی اور اس سے بڑھ کر ہوگی۔ اس میں ایک اور پوشیدہ نقطہ ہے، ایک بندہ مومن جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی پوری زندگی ایک لحاظ سے روزہ ہی ہے نا۔ اپنی مرضی تو زندگی نہیں گزارتا نا، اپنی مرضی سے بندہ مومن زندگی نہیں گزارتا، اللہ کی مرضی سے گزارتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے، حقوق اور فرائض کا خیال رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، گویا اس کی ساری زندگی روزہ ہے۔ اور اس زندگی کا افطار کب ہے؟ جب وہ رب کے سامنے حاضر ہو جائے گا اور جب رب اس سے راضی ہو جائے گا اور جب رب کی طرف سے یہ مجدہ اور یہ خوشخبری اسے ملے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی ہو جا، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ تو فرمایا عند لقاء ربی، جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اسے خوشی ملے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی جنت 8 ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں، فیہما باب یسمی الریان، اور اس میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ریان ہے۔ ریان ری سے نکلا ہے، ری کہتے ہیں سیراب کرنے کو۔ لا يدخلوه الا صائمون، اور اس دروازے سے سوائے روزے داروں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو گویا نہ صرف اب رب کے ملاقات کے وقت اسے خوشی ملے گی بلکہ اتنا پروٹوکول ملے گا کہ اس کے لیے VIP گیٹ بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس سے پورے اہتمام کے ساتھ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے صرف روزے دار کے لیے کیا۔ آگے فرمایا کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے کی وجہ سے انسان کے منہ سے ایک خاص قسم کی بو نکلتی ہے، اس کے معدہ خالی ہوتا ہے۔ فرمائے اسے خلوف کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ جو خلوف ہے اور وہ جو بو ہے جس میں جو ناگوار گزرتی ہے انسانوں کو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مسک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ بھی پسند ہے، اور اس کو اطیب عند اللہ من المسک، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زیادہ پسندیدہ ہے مسک اور مشک کی خوشبو سے۔ آگے فرمایا 5ویں چیز کہ والصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے،
جس طرح انسان دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے اور ڈھال سے دشمن کے وار کو روکتا ہے، تو ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے، بیرونی دشمن، اور اندرونی دشمن ہمارا نفس ہے۔ ان دونوں دشمنوں سے ڈھال کا کام کرتا ہے یہ روزہ۔ یہ شیطان کو بھی روکتا ہے، یہ بیرونی حملے کو بھی روکتا ہے، اور یہ نفس کی سرکشی کو بھی روکتا ہے، اندرونی حملے کو بھی روکتا ہے۔ اور جو شیطان کے حملے سے رک گیا اور جو نفس کے حملے سے رک گیا وہ نجات پا گیا۔ یہی تو ہماری آزمائش ہے اس دنیا میں۔ ایک طرف شیطان ہم پر حملہ آور ہوتا ہے اپنے وساوس کے نتیجے میں، اپنی چکنی چبڑی باتوں کے نتیجے میں، اور ایک طرف ہمارا نفس ہمیں سرکشی پر ابھارتا ہے، نافرمانی پر ابھارتا ہے، اللہ رب العالمین کی حدود کو پھلانگنے پر ابھارتا ہے، اور روزہ ان دونوں سے انسان کو بچاتا ہے، بندہ مومن کو بچاتا ہے۔ تو فرمایا الصوم جنہ۔ آگے فرمایا جو چھٹی بات، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ۔ تو تم میں سے جس کا روزہ ہو اسے چاہیے کہ وہ پھر فحش گوئی سے بھی بچے اور اپنی آواز کو اونچا کرنے سے اور بےہودگی سے بھی بچے۔ تو روزہ نہ صرف یہ کہ وہ کھانے اور پینے سے رکنے کا نام ہے اور خواہشات نفس سے رکنے کا نام ہے، بلکہ روزہ فحاشی اور عریانی سے بھی دور ہونے کا نام ہے، فحش گوئی سے بھی دور ہونے کا نام ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں فرمایا نا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ فحاشی اور عریانی اور فسق اور نافرمانی اور لڑائی جھگڑے اللہ تعالیٰ نے حج میں ان کو منع کیا۔ تو اسی طرح رمضان کے موقع پر بھی، روزے کے موقع پہ بھی کہا کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو، اس سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، اس سے غیبت نہیں نکلنی چاہیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرو، اپنے کانوں کی حفاظت بھی کرو۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم، اور ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کلچر میں ہوتا ہے نا روزہ رکھنا، تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، گھر والوں نے رکھا ہے ہم نے بھی رکھ لیا، لیکن پھر وہ روزہ بھاری لگنا شروع ہو جاتا ہے، ٹائم نہیں گزرتا، خاص طور پر گرمیوں کے روزے، تو پھر انسان کہتا ہے یار ٹائم کل کرو، وقت گزارو۔ تو وقت گزاری کے لیے کوئی تاش کھیلنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کیرم بورڈ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، اور آج کل تو فیس بک ہے، آپ اس کو لگانا شروع کر دیں اور سکرولنگ شروع کر دیں تو آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، وقت پر لگا کر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو رمضان کا یہ وقت یہ قیمتی وقت ہے، اس کو سوشل میڈیا پر اور اس کو اسی طرح کی فضول گیموں میں اور کوئی ویڈیو دیکھ کر نہیں گزارنا چاہیے۔ یہ روزے کو تباہ کرنے والی بات ہے، یہ روزے کا اثر ختم کرنے والی بات ہے، یہ اس کی روحانی کیفیت کو زیرو کرنے والی بات ہے۔ لہذا رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہمیں فحش گوئی سے اور ہر وہ کام جو فحاشی اور یعنی کی طرف لے کے جاتا ہے اور بےہودگی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا اپنی آواز کو بھی جو ہے وہ اونچا نہ کرو اور کرختگی اس میں نہ لے کر آؤ۔ اگلی بات اس کی بھی فرمائی، یہ تو تمہارا عمل ہے نا، یہ تو تمہارا عمل ہے کہ تم نے روزے میں فحش گوئی نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی کو تان تشنی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، یہ تو تمہارا عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی تم سے کرے، کوئی تم سے لڑائی پر آمادہ ہو جائے، کوئی تمہیں برا بھلا کہنا شروع کر دے، تو تمہیں اس سے بھی نہیں لڑنا چاہیے، اور کیا کہنا چاہیے؟ بھائی میں روزے سے ہوں، میرا روزہ خراب نہ کرو۔ تو اس سے بھی منہ پہ، یعنی یہ شریعت نے کہا کہ لڑائی سے بھی تم نے نکلنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنا دامن بچانا ہے، انوالو نہیں ہونا۔ اور یہ بہانہ نہیں ہے کہ وہ کر رہا ہے میں تو نہیں کر رہا، مجھے تو جواب دینا چاہیے، نہیں، اس کے ساتھ انوالو نہیں ہونا، اور اس سے اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں کے ساتھ ان کا کوئی مخاطبہ ہوتا ہے اور مکالمہ ہوتا ہے تو سلامتی کے ساتھ سلام کر کے
ہٹ جاتے ہیں۔ تو کہا کہ جب کوئی تم سے لڑے تو کہو کہ میں روزے سے ہوں، میں تم سے نہیں لڑوں گا۔ تم گالی دے رہے ہو، میں گالی نہیں دوں گا۔ تم فحش بات کر رہے ہو، میں نہیں کروں گا۔ تم زیادتی کر رہے ہو، میں نہیں کروں گا، اور اپنا راستہ اس سے الگ کر لیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کی ان قیمتی ساعتوں کو ہمیں قیمتی بنانا ہے، اور اس کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں ہر نماز کے ساتھ کچھ نہ کچھ اذکار بھی کرنے چاہیے۔ کچھ اذکار ہمیں فجر کے ساتھ متعین کر لینے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کے وقت اور مغرب کے وقت 7 دفعہ یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی من النار، تو جو فجر کے وقت پڑھے گا تو مغرب تک اگر اس کی موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں نہیں داخل نہیں کرے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ اور اگر مغرب کے وقت پڑھے گا اور فجر تک اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے آگ سے بچا لے، اللہم اجرنی من النار۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ فجر کے وقت اگر کوئی 3 دفعہ پڑھے، بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو شام تک ہر آفت سے محفوظ رہے گا، ہر بلا سے محفوظ رہے گا، ہر بیماری سے محفوظ رہے گا۔ ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے اپنے شاگرد کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھے گا، شام تک محفوظ رہے گا ہر بلا سے، اور شام کو پڑھے گا مغرب کے بعد تو صبح تک۔ تو شاگرد نے انہیں غور سے دیکھا، اور غور سے اس لیے دیکھا کہ خود ثوبان پر فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ تو حضرت ثوبان اس کی بات کو سمجھ گئے اور کہا تم اس لیے مجھے دیکھ رہے ہو کہ بات تو یہ کر رہا ہے اور خود اس پر بیماری کا حملہ ہوا ہے، تو کیسے؟ تو کہا یہ ایک ایسی صبح تھی کہ میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا اور مجھ پر یہ بیماری حملہ آور ہو۔ تو خود ہی پھر اس کی وجہ بھی بتا دی۔ اس لیے یہ یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ساری آفات سے بچائے۔ اسی طرح ظہر کے ساتھ استغفار کا وظیفہ بنا لیں، عصر کے ساتھ درود شریف کا وظیفہ بنا لیں، عشاء کے ساتھ کوئی اور وظیفہ بنا لیں۔ تو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کا وہ کیا کریں، ورد کیا کریں، اس میں استغفار کا ورد کیا کریں، اس میں اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کیا کریں اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔